اس دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہاں سارا انتظام اور انصرام فرمایا. یعنی انسان کو آنکھ بعد میں دی، نظارہ پہلے پیدا کیا. کان بعد میں دیے، نغمہ پہلے پیدا فرمایا. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو نظارے موجود ہیں، نغمے موجود ہیں. اور یہ دیکھیے کہ کائنات کو جو سجایا ہے اللہ رب العزت نے، وہ حضرت انسان کے لیے سجایا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، چرند پرند، زمین آسمان، ہر شے انسان کے لیے. نہ جانور کوئی لمبی پلاننگ کرتا ہے، کوئی منصوبے بناتے ہیں. نہ جانوروں کی کوئی ایسوسیشن آپ نے سنی ہو کہ بکرا ایسوسیشن ہے، وہ بیٹھ کر میٹنگ کرتی ہے، پلاننگ کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں سنا آپ نے. کوا ایسوسیشن بن گئی ہو، سب جمع ہو گئے ہوں، پلاننگ کر رہے ہوں. ان کی پلاننگ صرف اتنی ہوتی ہے کہ کیا کھانا ہے آج، اگر کوئی حملہ ہوا تو اس سے کیسے بچنا ہے. زندگی گزارنے کی تگ و دو میں ہوتے ہیں. جانور پیدا ہوتے ہیں، کوئی انڈے دیتے ہیں، کوئی بچے دیتے ہیں، پھر ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، چوزے نکلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. لیکن انسان صرف اس کام کے لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا میں آئے اور آ کر یہاں پر وہ خوراک، گھر، گھونسلہ بنائے، گھر بنائے اور کھائے پیے اور چلا جائے. یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا، یہ مقصد نہیں. یہ ضرورت ہے زندگی کی. گھر بنانا کیا ہے؟ ضرورت ہے. خوراک ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے. شادی بیاہ ہماری ضرورت ہے. لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے. یہ ضرورت ہے جس کو ہم نے مقصد بنا لیا. آج جتنے گولز بنائے جاتے ہیں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنے گولز بناتا ہے. لیکن ان گولز میں اگر آپ دیکھیے گا، جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جتنے ٹرینر ہیں، آپ ان کی اسپیچ سنیں، بات سنیں، تو وہ زندگی کے بارے میں ہی بتائیں گے آپ کو. دنیا کے بارے میں ہی ساری چیزیں سکھائی جائیں گی. لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہماری زندگی کا الٹیمیٹ گول کیا ہے. بھئی یہ تو سارے گولز اگر اچیو کر لیے آپ نے تو اب کیا ہے؟ تو زندگی کا مقصد اور الٹیمیٹ گول بنانا یہ بڑا اہم ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا، گھر بنانا، بچے پیدا کرنا، یہ مقصد حیات نہیں ہے، ضرورت ہے ہماری. مقصد حیات کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا. مقصد حیات کیا ہے؟ کہ ہم کہاں سے آئے، یہاں کتنا قیام ہے، اس مسافر خانے میں کتنی دیر رکنا ہے، آگے جانا کہاں ہے. ان تمام باتوں کو سمجھنا. الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے؟ وہ بندگی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو آج دسمبر میں بیٹھ کر ہم 2024 میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں پہچاننا چاہیے. میں ایک حدیث آپ سے عرض کروں، وہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ میرے غلاموں، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. کیا جامع کلمات ہیں، سبحان اللہ، کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. زندگی کے موسم ہے نا، 4 موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے زندگی کے بھی. شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہار کے موسم میں ہوتا ہے، کونپل کھل رہی ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. یہ 20 سال تک یہ موسم چلتا ہے بہار کا. پھر اگلا موسم شروع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گرمی کا. جوانی آتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جوش، جذبہ، ولولہ. اور پھر اس کے بعد جو اگلا موسم شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خزاں کا. 40 سال کے بعد تھوڑا سا سماعت کمزور ہونا شروع ہو گئی، ریڈنگ گلاسز لگ گئے،
قریب کی نظر پہ فرق آ گیا، تھوڑا سا چلنے پھرنے میں ذرا سا کوئی چیز فیل ہوئی، 40 کے بعد خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے اور یہ پھر 20 سال تک چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری موسم شروع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سردی کا، کہ ہر چیز ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سردی زیادہ لگنا شروع ہوتی ہے ایک ایک چیز، اور پھر کرتے کرتے بندہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ موسم ہے زندگی کے، ہم نہ بھی چاہیں تو بھی بڑھاپا آئے گا۔ اگر اللہ نے اتنی مہلت دی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان۔ ہم نے کبھی بھی بیٹھ کر پلاننگ نہیں کی کہ یار ہماری ایج کتنی ہے، ایک ایوریج ایج لگا لیں، 60 سال لگا لیں، 70 سال لگا لیں، جو آپ کو بہتر لگے۔ اگر 60 کم لگ رہے ہیں تو آپ تھوڑے بڑھا لیں، لیکن اس کو آپ کہیں نہ کہیں روکیں، بریک کریں کہ یار میں نے ساری زندگی کے جو میرے کام کاج ہیں وہ میں اس ایج تک آ کے یہ سارے کام نمٹاؤں گا۔ مثلا 50 سال کی عمر تک میں یہ سارے کام اپنے کر لوں گا، اور اس کے بعد میں اس مقصد پہ لگوں گا جو میرا الٹیمیٹ گول ہے۔ جب یہ چیز نہیں بناتے، زندگی میں اس طرح کا گول نہیں بناتے، تو ہوتا کیا ہے، بس پوری زندگی گول گول گھومتے رہتے ہیں، بجائے گولز بنانے کے گول گول گھومتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں گولز نہیں ہیں اس کی زندگی ہی گول ہے۔ گول سمجھتے ہیں نا آپ کہ مقصد کیا ہے؟ بھئی نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سال میں آپ کا کیا مقاصد کیا ہیں؟ کوئی نئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں؟ پچھلے سال جہاں کھڑے تھے کیا وہیں آج کھڑے ہوئے ہم؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو۔ اس پورے سال کے اندر ہمارے اندر کیا بہتری آئی؟ کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا؟ کبھی اپنے بارے میں کچھ لکھا؟ کوئی پلاننگ کی؟ تو چلیں، اگر نہیں کی تو اس سال شروع کر دیں، نیا سال شروع ہو رہا ہے نا، تو آپ نے 5 گولز بنانے ہیں۔ کتنے؟ 5 باتیں لکھنی ہے کہ اس سال میں نے یہ 5 کام کرنے ہیں، اور وہ 5 کام کیسے ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے؟ احادیث کی روشنی میں ہوں گے۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت۔ اب اس کا ایک گول بننا چاہیے کہ یار جوانی کو میں نے کیسے گزارنا ہے۔ بڑا مقصد بنایا، پھر اس کو شارٹ کرتے کرتے اس سال پہ لے آئیں کہ 2024 میں میں نے کیا کرنا ہے، جو اللہ نے مجھے طاقت صحت دی ہے میں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کون سی ایسی خامی میرے اندر ہے جس کو میں امپروو کروں۔ کیا میں نماز پڑھتا ہوں؟ اگر نہیں پڑھتا تو میں اس سال کے گولز میں یہ لکھ لوں کہ یار میں نماز پڑھوں گا۔ میں 4 پڑھتا ہوں تو میں 5 نہیں پڑھ پاتا تو میں لکھوں کہ میں 5 پڑھ لوں گا۔ کیا میں قرآن پاک میں نے پڑھا، اللہ کی کتاب کو کبھی میں نے ایک دفعہ کھول کے پورا پڑھا، تفسیر کے ساتھ پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ نہیں پڑھا؟ تو چلیں اس سال میں اس گولز کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہوں۔ حضور کی سیرت کیا میں نے پڑھی؟ مطلب کل قیامت کے دن اگر آقا کریم علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا میرے غلاموں کیا میری سیرت کو بھی پڑھا تھا کبھی؟ آج کل تو پڑھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں، آج کل ماشاءاللہ ہر چیز دستیاب ہے۔ آپ پوری قرآن کی تفسیر سننا چاہیں، روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں ان کاموں کے لیے، بآسانی اس سال آپ کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ کوئی خامی کجی کمی ہے، غصہ کرتے ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، تو کوئی ایک چیز بہتر کر لیں اس سال میں۔ اب چلے آ رہے ہیں جب سے بچپن سے وہی خامیاں ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ایک غلطی کو دوبارہ بار بار نہیں کرتا، تو غلطیاں خامیاں دور ہونی چاہیے۔ آئندہ جمعرات مجھے آپ بتائیے گا اور میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ میں سے کس کس نے اپنے 5 گولز لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ بتائیے گا، اور میں رینڈملی کسی کو بھی کھڑا کر کے اس سے پوچھوں اس پورے ہفتے میں آپ نے کوئی اپنے گولز لکھے ہیں تو اس کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، عرض کروں، ایک ریسرچ ہے کہ 42% کام اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ اسے لکھ لیتے ہیں، یعنی 42% آپ نے اچیو کر لیا، صرف اس کو لکھ لیا آپ نے۔
کیونکہ ایک نقشہ پہلے دماغ میں بنتا ہے. جب بھی آپ کوئی مکان بناتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں؟ نقشہ بناتے ہیں. نقشہ پہلے ڈرائنگ کرتے ہیں، لکھتے ہیں نا، اس کو اسکیچ کرتے ہیں، بناتے ہیں. تو پہلی چیز یہاں بنے گی. ہمیشہ دنیا میں 2 دفعہ چیزیں بنتی ہیں، پہلے دماغ میں بنتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ پریکٹیکل میں آتی ہے. کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کو پتا کیا ہوگا. جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو سوچیں گے میں کیا لکھوں. سوچ سمجھ کے جب آپ لکھیں گے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ یار 1 سال ہے، 1 سال میں کتنا کام کرنا ہے، اور اس کا 1 مہینے میں کتنا ہوگا، 1 ہفتے میں کتنا کرنا پڑے گا، 1 دن میں کتنا کرنا پڑے گا. تو پھر ہر دن جب آپ لے کر چلیں گے تو سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر 5 خوبیاں آ چکی ہوں گی، 5 خامیاں آپ کی ختم ہو چکی ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار آپ بار بار لیکچر دیتے ہیں معاف کرنے کا، تو معاف کر دوں، اس نے اتنا نقصان کیا ہے میرا، میں معاف کر دوں. میں نے کہا نہ کر کے بھی آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. کر دو گے تو کم سے کم سکون میں آ جاؤ گے، رات کو چین سے سو گے. وہ تو جس نے کیا وہ تو سو رہا ہے. آپ جب سونے لگتے ہو وہی چہرہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، آپ کو سونے نہیں دیتا. معاف کر دو، دل کو صاف کر. جب بندے کا آخری وقت ہوتا ہے نا، اس پہ بہت ریسرچ کی گئی. اس وقت اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ کاش میں زندگی میں نا یہ کام کر دیتا، کاش میں یہ کر کے جاتا. حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں وہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں رکو رکو، تھوڑا سا تو رکو، میں کچھ اللہ کی راہ میں مال صدقہ تو کر دوں. کہتے نہیں، ٹائم از اوور، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، ٹائم ہو گیا. اچھا اتنا کر لو، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو مجھے. نہیں، اب ہو گیا ٹائم. جو کرنا تھا تمہیں پورا موقع دیا گیا، پوری زندگی تھی تمہارے پاس، اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جاتا. تو آج تو ہے ہمارے پاس، وقت ہے، چیزیں ہیں، سہولت ہے. مرنے والوں کے جو پچھتاوے ہیں اس پہ تو کئی کتابیں لکھی گئی کہ وہ آخری وقت پہ کیا حسرتیں ہوتی ان کی، کہ کاش ہم اتنا دل میں میل نہ رکھتے، لوگوں کو معاف کر دیتے، اتنے جھگڑے کرنے کی وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں بستر پہ، لیکن اس وقت موقع نہیں ہوتا. بھی تو موقع ہے، ٹائم ہے، سمجھ بھی رہے ہیں، بات سمجھ بھی آ رہی ہے. کاش کے دل میں بھی اتر جائے. منٹ، سیکنڈ، سال، ایام سب برابر ہیں. لیکن کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں. پہلے ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، پھر وقت ہمیں ضائع کر دیتا ہے. اصول ہے یہ. تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. مجھے سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ میں جب کسی کو وقت دیتا ہوں اور وہ اس کو ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ جو لمحہ ابھی گزرا ہے نا، یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، زندگی کبھی نہیں آئے گا. پھر جو دن گزر گیا، جو 2023 آپ کی زندگی سے جا رہا ہے، یہ دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. تو اپنے وقت کی قدر کرنا، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا.